جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء متمکنہ کے سلسلے میں جو ہماری گفتگو تھی وہ الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچ گئی. البتہ میں آپ حضرات سے ایک مرتبہ پھر یہ بات شیئر کروں گا، دوبارہ دہراؤں گا اسے، کہ اس میں متمکن کی بحث کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں رہے گی. تو آج ہم ایک نئی بحث کو شروع کر رہے ہیں، ایک افعال ناقصہ کے سلسلے میں. افعال ناقصہ، ان کو افعال اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، اور فعل کی طرح ان میں سے اکثر کی گردان بھی ہوتی ہے. اور ناقصہ انہیں اس وجہ سے کہا جاتا ہے یہ مکمل فعل کی طرح نہیں ہے. جیسے فعل فاعل پہ پورا ہو جاتا ہے، کبھی کبھار وہ مفعول کا تقاضا کرتا ہے، لیکن جو فعل متعدی ہے وہ بھی بسا اوقات فعل لازم پہ مکمل ہو جاتا ہے، اسے مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے آپ کہیں اکلت الطعام، میں نے کھانا کھا لیا، بات مکمل ہو گئی، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. فعل، فاعل اور مفعول. بسا اوقات یہ کہ آپ نے کہا ضربت، میں نے مارا، بات ختم ہو گئی، تو مفہوم ہماری سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ افعال ناقصہ یہ صرف فاعل پر مکمل نہیں ہوتے. جو ان کا اسم ہے، یہاں فاعل کو اسم کہا جائے گا، تو جو اپنے اسم پہ مکمل نہیں ہوتے بلکہ ان کو خبر کی ضرورت بھی رہتی ہے، اس کے بغیر یہ افعال مکمل نہیں ہوتے، اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے. تو ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں، بات کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی انشاءاللہ. الدرس السابع والستون، 67واں سبق، افعال ناقصہ کا بیان. افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو فاعل پر پورے نہیں ہوتے بلکہ انہیں خبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خبر کی بھی انہیں ضرورت پڑتی ہے. یہ افعال جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر کی بحث اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. جملہ اسمیہ کہ جس کا پہلا جز اسم ہو تو مبتدا کہلاتا ہے، اور اس کا جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ خبر کہلاتا ہے. مبتدا اور خبر اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. تو جملہ اسمیہ پر یہ افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں. داخل ہونے کے بعد ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ مبتدا کو اپنا اسم بنا دیتے ہیں. جو جملے کا پہلا جز تھا مبتدا، وہ اب ان کا اسم کہلاتا ہے، وہ اب مبتدا نہیں کہلائے گا. اور جملے کا جو دوسرا جز ہے وہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع تھا، اب وہ مبتدا کی خبر نہیں ہوگی. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ مبتدا کی خبر نہیں رہے گی، اس فعل ناقص کی خبر بن جائے گی. دوسری چیز یہ کہ ابھی تک مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے وہ دوسرا جز بھی مرفوع تھا، مبتدا بھی مرفوع تھا اور دوسرا جز یعنی خبر بھی مرفوع تھی. لیکن جب وہ افعال ناقصہ میں سے کسی فعل ناقص کی خبر بن گئی، اب وہ مرفوع نہیں رہے گی بلکہ منصوب ہو جائے گی. مثالوں سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے کہ یہ جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو یہ کیا کام کرتے ہیں. جملہ اسمیہ پہ داخل ہو کر مبتدا جو کہ اب ان کا اسم کہلاتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا مبتدا اب مبتدا نہیں رہے گا بلکہ وہ فعل ناقص کا اسم ہو جائے گا. مبتدا کو رفع، جیسا کہ پہلے بھی وہ مرفوع تھا، اور خبر کو نصب دیتے ہیں. خبر جو مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع تھی لیکن اب فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہو جائے گی. جیسے مثال ہے کان اللہ علیما، قرآن کریم میں متعدد مرتبہ اس ٹکڑے کا استعمال ہے. کان اللہ علیما، اب دیکھیے آپ آگے یہ مثال سے سمجھ میں آ جائے گی بات. اللہ علیم، اصل یہ جملہ تھا اللہ علیم، تو اس اللہ علیم جملہ اسمیہ تھا، یہ اللہ مبتدا اور علیم خبر، جملہ اسمیہ خبریہ تھا. لیکن جب کانا ہم نے داخل کیا، اب کانا کے بعد اللہ تو اسم بنا کانا کا مبتدا ہونے کی بجائے، اور علیم جو کہ خبر تھا وہ علیم سے بدل کر علیمن ہو گیا کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. اسی بات کو آگے تفصیل سے سمجھایا گیا ہے. کان اللہ علیما، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں. یہ اصل میں اللہ علیم تھا. اصلا کیا تھا یہ اللہ علیم. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پہلا جز بھی مرفوع تھا اور علیم دوسرا جز بھی مرفوع. اللہ مبتدا تھا اور علیم اس کی خبر، یعنی اللہ مبتدا اور علیم اس کی خبر. تو کانا فعل ناقص کے داخل ہونے کی وجہ سے مبتدا یعنی اللہ مرفوع ہی رہا،
مبتدا جو کہ اب اس کا اسم بن گیا ہے کانا فعل ناقص کا، وہ مرفوع ہی رہا، البتہ یہ اب مبتدا کہلانے کے بجائے کانا کا اسم کہلانے لگا۔ اب یہ کیا کہلائے گا؟ کانا کا اسم۔ اور علیم جو کہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع تھا، وہ اب کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گیا۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب بھی کسی جملہ اسمیہ پر افعال ناقصہ میں سے کوئی فعل ناقص داخل ہوتا ہے تو وہ اس کے عمل کو تبدیل کر دیتا ہے، کہ ابھی تک مبتدا پہلا جز مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع تھا اور دوسرا جز بھی مرفوع تھا، اور پہلے جز کو ہم مبتدا کہتے تھے، دوسرے جز کو ہم خبر کہتے تھے، لیکن اب کانا کے داخل ہونے کی وجہ سے پہلا جز یعنی مبتدا تو مرفوع ہی رہے گا، لیکن اب وہ کانا کا اسم کہلائے، دوسرا جز یعنی خبر وہ مرفوع تھی، وہ اب منصوب ہو جاوے گی اور وہ اب کانا کی خبر کہلائے گی بجائے مبتدا کی۔ ایک دوسری مثال، کانا یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے۔ دوسرا فعل ناقص ہے سارا، سارا بھی افعال ناقصہ میں سے ہے۔ سارت دقیق خبزن، آٹا روٹی ہو گیا۔ الدقیق کے معنی آٹا، خبزن کے معنی روٹی، سارا کے معنی ہو گیا، سارا فعل ناقص ہے۔ سارت دقیق خبزن، آٹا روٹی ہو گیا، یہ اصل میں الدقیق خبزن تھا، سارا کے داخل ہونے سے پہلے یعنی فعل ناقص کے داخل ہونے سے پہلے یہ الدقیق خبزن، آٹا روٹی ہے، یہ تھا ہی۔ تو الدقیق مبتدا تھا اور خبزن یہ خبر تھی، یعنی دونوں مرفوع تھے۔ الدقیق تو مرفوع ہی رہا، یعنی سارا کے داخل ہونے کے بعد، اس کو یہاں میں لکھ دیتا ہوں، اب سارا کے داخل ہونے کے بعد، اب سارا کے داخل ہونے کے بعد الدقیق تو مرفوع ہی رہا، ٹھیک، البتہ خبزن سارا فعل ناقص کی خبر ہو جانے کی وجہ سے منصوب ہو گیا۔ منصوب ہو گیا تو کیا بنا یہ؟ خبزن۔ تو سارت دقیق، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں مثال میں سارت دقیق خبزن، پہلے یہ الدقیق خبزن تھا، سارا کی وجہ سے الدقیق خبزن ہو گیا، تو پورا جملہ بنا سارت دقیق خبزن۔ یہ افعال ناقصہ میں سے دو فعل ناقص یہاں آپ کو بتائے گئے ہیں اور سمجھایا گیا ہے مثال سے۔ افعال ناقصہ کل 13 ہیں، ان 13 کو یہاں مجموعی طور سے بیان کیا جا رہا ہے، ان کو آپ یاد رکھیے۔ قرآن کریم میں عربی زبان میں کثرت سے ان تمام کا استعمال ہے۔ کانا کیا ہے وہ 13؟ نمبر 1 کانا، اس کے معنی تھا، سارا ہوا، اصبح صبح میں ہوا، اصبح کے معنی صبح میں ہوا، امسا شام میں ہوا، اضحا چاشت کے وقت میں ہوا، کوئی کام چاشت کے وقت میں ہوا تو اس کو اضحا کہتے ہیں، اضحا وہاں استعمال ہوتا ہے۔ ظل دن بھر ہوا، باتا رات بھر ہوا، ما فتیا، یہ دو لفظ ہے، ما فتیا دونوں سے مل کر ایک بن گیا، ما فتیا نہیں رکا یا ہمیشہ کرتا رہا، ما داما جب تک رہا، من فکا جدا نہیں ہوا، لیسا نہیں ہے۔ ان تمام افعال ناقصہ کا کثرت کے ساتھ استعمال ہے قرآن کریم میں بھی، اور عربی زبان میں تو بہت ہی زیادہ استعمال ہے، تو ان کے عمل کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلے اس کی مثال میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا دیا گیا، اسے آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، اور دوسری مثال سے بھی، تو دونوں مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ایک مرتبہ ان کو ہم دہراتے ہیں، کیا کیا ہیں بغیر ترجمے کے؟ کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، ما فتیا، ما داما، من فکا، لیسا۔ کچھ افعال ناقصہ کو یہ دو چار کو ابھی چھوڑ دیا گیا ہے، ان کو ہم نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ان کا استعمال کم ہوتا ہے اور ان کا یہ عمل کبھی وہ ذرا تامہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے دو چار کو یہاں چھوڑ دیا گیا ہے، تو یہ جو ضروری اور اہم ہیں ان کو یہاں ذکر کر دیا گیا۔ نوٹ انہیں کانا و اخواتھا، کانا اور اس کی بہنیں بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ کانا و اخواتھا۔ نحو میں آپ دیکھیں گے استعمال ہوتا ہے کانا و اخواتھا، یا نیٹ پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا کانا و اخواتھا، اس نام سے یہ ملیں گے، تو ان کو کانا و اخواتھا یعنی کانا اور اس کی بہنیں کہا جاتا ہے۔ تو یعنی کانا اور اس کے ساتھ جو دوسرے افعال ہیں جو کانا جیسا عمل کرتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہ گئی ہوگی اور مثالوں سے بھی آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔